سب سے پہلے دہشت گردی کسی بھی طرح کی ہو، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ جو آج کا واقعہ پیش آیا، ایک عرصے تک ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے ہمیں افریت کا سامنا رہا، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ اس سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں۔ آج تو لگا پھر سے خوف وہ سارے تازہ ہو گئے ہمارے۔ دیکھیں ساتھی صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کے بڑے دن پہ دنیا کے مسلمانوں کو، اہل کتاب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور آج یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک وہ ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، ایک ایسی ریاست جو پاکستان کی خود مختار ریاست ہو، اور وہاں ہم بڑے پیسفل لحاظ سے بیٹھ کے اپنی عبادت بھی کرے اور اپنے مسلمانوں کی قیادت بھی کرے۔ تو یہ جو آج ہوا ہے یا جو ہوتا آیا ہے، کیا یہ آپ پہلے فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جب مسلمان نہیں ہیں، وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے، تو ہم کس چیز کا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں؟ آخر کب تک؟ 81 سے لے کے آج تک 42 سال ہو گئے، ہم ضیاء الحق کی اس خطرناک رویے کی مذمتیں کرتے رہے ہیں، اور یہ آج گلے میں وہ ضیاء الحق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ چلو یہ بات تو ہو گئی ختم، اب بدلہ لیں گے، ضرور لیں گے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اس ملک میں الیکشن کروا دیں، پارلیمنٹ آ جائے اور اپنے فیصلے لیں۔ اور میں اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، جو میں ہمیشہ ہر بیان میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے میری ہر بات کو مانا ہے اور بات سمجھتا بھی ہے۔ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ انتقام کی اس نے سیاست چھوڑ کے اب اللہ پہ رکھا ہے، تو اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہی ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو فیصلہ اللہ کرے گا، ہم اپنا فیصلہ نہ کریں، اللہ کرے اور عوام کی عدالت کرے اور پارلیمنٹ کرے۔ تو یہ جذبہ لے کے جب آئیں گے، یہ جو متعلق آپ نے کہا کہ میاں صاحب آپ کی بات سنتے ہیں، پاکستان کی سیاست بہتر کی طرف، تو آپ کا ڈائریکٹلی آپ نے اس سے متعلق کوئی بات کی تھی، یہ محاذ آرائی کو ترک کرنے سے متعلق؟ نہیں جی، میں نے ڈائریکٹ نہیں کی تھی، اور میں نے آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو، آپ کے میسیجز کے تھرو میں نے وہ پیغام پہنچایا تھا، ڈائریکٹلی مخاطب ہوا تھا میں۔ اچھا، لیکن ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے ہر کسی کے لیے اچنبے کی بات تھی، آپ شہباز شریف صاحب سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کا طرز سیاست کچھ اور ہے، اور بظاہر یہ امپریشن جا رہا تھا کہ ان کا طرز سیاست اور مریم نواز کا طرز سیاست اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس کا طرز سیاست تھوڑا مختلف ہے، تو یہ تو نون لیگ کے لیے بھی اٹ سیلف کافی ڈیمیجنگ تھا، ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیں، طرز سیاست کسی کی کون سی بھی ہو، مگر اس سیاست کے اندر تعصب اور بدلے لینے کی بدبو نہ آئے۔ سیاست میں کبھی بھی بدلہ نہیں لیا جاتا، سیاست میں ووٹ کے تھرو، عوامی فیصلے کے تھرو انتقام لیا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی صرف اسی چیز پہ بلیو کرتی ہے، اور اسی کے اوپر ہی ہم اپنی سیاست کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نہ ضیاء الحق سے بدلہ لیا، نہ ہم نے پرویز مشرف سے بدلہ لیا۔ ہم جلا وطن نہیں ہوئے، ہم تو شہید ہوئے، مگر ہم نے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ جمہوریت کے صورت میں، پارلیمنٹ کے صورت میں ہم نے لیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لیں گے۔ تو یہ جو انسرٹنٹی ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں سیاستدانوں کو بھی ٹروتھ کمیشن کے تھرو ہمیں آگے کے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، ماضی کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ماضی کے خدشات جو تھے، ماضی کے جو نقصانات ہیں، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، آگے کیسا بڑھا جائے، کون اس کے مجرم ہیں، کن کن لوگوں نے مجرمانہ حرکتیں کی، یہ چیزیں عوام کے سامنے صرف رکھ دیں، نام رکھ دیں کہ یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دونوں چیزوں میں سے پہلے کیا کیا جائے شاہ صاحب؟ یعنی کہ پہلے آگے بڑھا جائے، کوئی رستہ تلاش کیا جائے، یا پہلے ماضی کی بات کر کے ان کرداروں کو سامنے لایا جائے؟ آپ کی نظر میں پہلے کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ آگے بڑھیں گے، پارلیمنٹ آئے گی اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، اور پارلیمنٹ واضح کرے
کہ یہ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی. اب بات کر لیتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس بیان سے متعلق. پارلیمنٹ کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو جائیں. پہلے 90 دن کے اندر نہیں ہونے تھے، پتہ چلا نومبر میں نہیں ہو رہے تو جنوری کے اینڈ میں ہو جائیں گے. اب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب تو کہتے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں بھی ہی شور کہ الیکشن نہیں ہوں گے. آپ ان کے اس خدشے سے اتفاق کرتے ہیں؟ گیلانی صاحب بہت ہی سیزنڈ اور بڑے اچھے انسان ہیں. جب اس کو یہ خدشہ لگا ہے تو میرے جیسے جذباتی آدمی کو بھی لگنا چاہیے. مگر میں امید کا دامن نہیں چھوڑتا. امید یہ ہے کہ الیکشن ہوگی. ہماری عدالت بیٹھی ہے، وہ آگے راستہ نہیں دے گی. کسی اندھیری گلی میں ہمیں جانا نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ الیکشن ہوگی. اور ہمیں پورا امیدیں ہیں، پوری امیدیں ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ بحال ہوگی، آئے گی، فیصلہ کرے گی. اور اس ملک میں جو معیشت کا خطرناک بحران ہے، اس میں 2 وقت کی روٹی غریبوں کو نہیں ملتی، تنخواہوں میں سے کچھ نہیں ملتا، مزدوری نہیں ملتی، صحیح کہہ رہے ہیں، کسان کو اپنا پورا حق نہیں ملتا، انڈسٹریاں بند ہیں، تاجر روڈوں پہ ہے، تاجر کو تجارت نہیں ملتی، بے روزگار کو روزگار نہیں ملتا. تو ان حالات میں ہم لڑائیاں لڑیں، بدلے لیں نہیں. ہمیں بیٹھ کے معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا.